چاچے ککڑ نے اندر داخل ہوتے ہی ایک بم قسم کی السلام علیکم داغی نویں فقیری تے دوپہر دوئیں۔ چاچا جیسے نیا نیا مسلمان ہوا تھا، داڑھی کا خط بھی نکال لیا تھا، سر پر سفید براق ٹوپی، صاف ستھرا لباس، شانے پہ دھلا ہوا پرنا، لب و لہجے اور چال ڈال میں بھی ایک نمایاں فرق ظاہر تھا۔ پاس بیٹھتے ہوئے چاچی کی نظر بچا کر مجھے ایک آنکھ ٹکائی، پھر شرارتی لہجے میں بولا، کاکا بڑے خوش قسمت ہو، چاچی تمہیں بہت چاہنے لگی ہے، جب سے تمہارے گھر سے ہو کر آئی ہے تمہارے ہی کلمے پڑھتی رہتی ہے۔ لفافہ بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، لو تمہاری چاچی اور تمہارے لیے حلوہ پوری اور قتلمے کا ناشتہ۔ اور ہاں کاکا یار۔ چاچا پتہ نہیں اور کیا کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے درمیان میں ہی ٹوک دیا، چاچا آئندہ تم مجھے کاکا یار نہیں کہو گے، بلکہ بڑے احترام سے کاگا جی پکارو گے، اور نہ مجھے کبھی آنکھ مارو گے، یہ بڑی نامناسب باتیں ہوتی ہیں۔ چاچا دیدے پھاڑے مجھے کھا جانے والی نظروں سے گور رہا تھا، یہ بات اس کے پلے نہیں پڑی تھی۔ سر جھٹکتے ہوئے بڑے کرب سے بولا، یہ تمہیں کیا ہو گیا کاکا؟ کاکا نہیں، کاگا۔ میں نے کاگا پر پورا زور دیتے ہوئے تصحیح کی۔ چاچا نے مجھے طنز لگاتے ہوئے پوچھا، بڑے میاں یہ کاکے کی بجائے کاگا کیوں کہوں؟ ہمیشہ ہم سب تمہیں کاکا ہی کہتے چلے آئے ہیں۔ پھر وہ اپنی چندی چندی آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑتے ہوئے بولا، اور بڑے بھائی یہ احترام و احترام کا کیا چکر ہے، اور یہ الزام کہ میں تمہیں آنکھ مارتا ہوں جبکہ میری بائیں آنکھ ویسے ہی پھڑپھڑاتی رہتی ہے؟ تم 2 روز چاچی کی گود میں کیا بیٹھے، صاحبزادے کا دماغ ہی 7ویں آسمان پر جا اٹکا۔ وہ پیار سے میرا کان اینٹ کر پوچھنے لگا، پہلے تم مجھے کاگا کا بتاؤ، یہ کیا ہے؟ چاچا تمہیں ککڑ کا پتہ ہے، کاگا کا پتہ کیوں نہیں؟ چاچا مجھے دھول جمانے کے لیے آگے بڑھا تو میں وہاں سے اڑن چھو ہو چکا تھا۔ چاچی تو اس گھر میں جیسے لکشمی پدمنی رکمنی کی چھایا لے کر آئی تھی۔ ایک آدھ مہینے میں تو ہاتھ پاؤں لگی مہندی رنگ نہیں چھوڑتی۔ چاچی نے چاچا اور گھر کی ایسی کایا پلٹ کی تھی کہ ان گنت صدیوں کے بے ایمانہ طلسم سب ٹوٹ گئے تھے۔ کہاں پہلے اس گھر کی بو بیٹ سے ہمسائے ناک منہ پہ کپڑا پلا رکھتے تھے، یہاں کے در و دیوار پہ نحوست اور نامرادیوں کے سائے لپٹے رہتے تھے۔ اس گھر کا پکا بچہ تو کوئی فقیر تک نہیں اٹھاتا تھا۔ کالے ککڑ، مسان، جڑی بوٹیوں کے دھوئیں، آگ کے الاؤ، کشتے کاریاں، حکے کی گڑگڑاہٹ، نامرادیاں، محرومیاں، نحوستیں، غلاظتیں ایسی دھلیں کہ گھر جیسے پوترتا کا استھان بن گیا تھا۔ اور گھر والا جو صدا کا ٹیڑھا نکلا تھا، جو جھوٹا سچا سونا بناتے بناتے خود ہی پیتل نما رہ گیا تھا، اب چاچی کی جوتی کے صدقے کھرا پاسے کا سونا بن چکا تھا۔ کہتے ہیں عورت چاہے تو سوئی کے ناکے سے گھر بنا لے، چاہے تو اسی سوئی کے ناکے سے گھر اجاڑ دے۔ چاچی چاچے کے لیے ایسی باغوان ثابت ہوئی تھی کہ اب محلے، شہر، کچہری میں اسے معتبر سمجھا جانے لگا۔ محلے بھر کی لڑکیاں، بالیاں، بچے بچیاں سگڑ پنا اور دینداری سیکھنے کے لیے یہاں آنے لگے۔ چاچی کی دینداری، سمجھداری، عقل اور دل میں کھپ جانے والی شخصیت و تہذیب کا شعلہ کسی کافوری قندیل کی مسحور کن دھیمی دھیمی روشنی کی مانند پھیل چکا تھا۔ اور تو اور میں خود شیطان کے ناخنوں سے گڑا ہوا ایسا ملائم ہوا کہ کچے موتیے والا آنکھ میں رکھے تو محسوس تک نہ ہو۔ میرا ناشتے والا چورما تو پہلے سے دوسرے ہی روز شروع ہو گیا تھا، جسے چاچی اپنے کسی نسخہ خاص سے ہر صبح نماز کے فوراً بعد تیار کرتی۔ چاچا اپنے ہاتھ سے کھاتا، چاچی اپنے پیارے ہاتھ سے مجھے کھلاتی، پھر خود بھی کھاتی۔ چاچے کا حقہ توڑ پھوڑ کر پھینک دیا گیا۔ چاچی کہتی تھی، صاحب علت صاحب عزت نہیں ہو سکتا۔ چورمے کا اثر یا چاچی کی شخصیت کا تصرف کہ چاچے نے 50-60 سال کا حقہ لگا ہوا چھوڑ دیا۔ شطرنج اور تاش کی بیٹھکیں بھی ختم ہو گئیں۔ چاچے کا سونا بنانے کا جنون بھی ایک عجیب واقعے سے چھوٹا۔ یہ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہماری پہلی چاچی سانپ کے کاٹے سے فوت ہو گئی تھی، اور چاچا نے اس سانیہ کا کوئی اثر نہیں لیا تھا۔ بچہ نہ کوئی بالکا جس کی پرورش کی فکر ہوتی۔ چاچا چاچی دونوں ہی لنڈورے تھے۔ لنڈوری لڑکی تو لنڈورا اپنے مرشد کے پاس نواں شہر جموں پہنچ گیا۔ مرشد جانتے تھے کہ اس نے سونا بنانے کے ٹھڑک میں اپنی ساری زندگی برباد کر دی ہوئی ہے۔ چاچا کئی روز مرشد کے قدموں کو پکڑے بیٹھا رہا۔ خدا جانے مرشد کے من میں کیا آئی، لہرا کے بولے، مورک بول اب کیا چاہتا ہے؟ 2 تولہ اناج تیرے پیٹ کے لیے کافی ہے، ڈھیروں سونا چاٹے گا؟
پیتل سکھ دے تو سونے کی کھوجن کس کارن۔ اپنی بالکی چاچی کو بلایا، بیٹھے بیٹھے 2 بول پڑھوا دیے اور چاچے سے بولے کہ لے سونے کی کان لے جا، اب تجھے بے سود سونا بنانے کا کشٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر چاچی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، کبوتری جا اونٹ کی کوان پہ بیٹھ جا۔ چاچا چاچی کو ساتھ لے کر چپ چاپ چلا آیا۔ ایک بیوی کے جانے اور دوسری بیوی کے آنے پر کہیں بھی تو اس نے اپنے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا، نہ غم نہ خوشی، شاید چاچا کا مزاج یا طبع ہی ایسی تھی۔ چاچے کے گھر یا کباڑ خانے میں پہنچ کر چاچی نے ہر وہ چیز تلف کر دی جو اس کی سمجھ میں بیکار تھی، یا اس چیز کا تلف کرنا اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ سیاہ مرغے، مرغیاں، چوزے، انڈے، شیر چیتے کی کھالیں، کھوپڑیاں، الو کی چونچیں، ہاتھی دانت، پتھر کے کھرل، گھونٹنے اور جڑی بوٹیاں، مٹی پتھر کی کھٹالیاں، کشتوں کی بوتلیں، برنیاں، چاندی کلئی تانبے کے ٹکڑے، یہ سب علم غلم اکٹھا کر کے محلے کے مہتر کو بخش دیا۔ چاچا چپ چاپ کھڑا گھر لٹنے کا تماشا دیکھتا رہا، نہ کوئی شکن ماتھے پہ ابری، نہ کوئی شبد منہ سے نکلا۔ چاچا کو ہکا بکا خاموش دیکھ کر چاچی نے کہا، سونا بنانے کے لیے ایسے کاٹ کباڑ کی حاجت نہیں ہوتی، صرف نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ چاچے کی سمجھ میں یہ باریک بات نہ آئی، منہ اٹھائے اپنی عجوبہ سی پر اسرار بیوی کو تکتا رہا، جس کے 28 برس اس کے مرشد نے تربیت کی تھی، جو وہی کشمیری برہمن زادی تھی جس کے ماں باپ حادثے کا شکار ہو گئے تھے، جو بربکی اشرفی کبوتری کا پران تھی۔ چاچی کو کوئی جواب نہ ملا تو وہ پھر بولی، سونا پڑا رہے تو مٹی ہے، بن جائے تو سنگار، پیٹ پڑے تو روٹی ہے، سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا سونے کے پہاڑ پر باری ہے۔ اگر بھوک سچی ہو، سونے کی سلطنت ایک سانس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر جان بچتی ہو، فقیر کے فاقے کے سامنے سونے کی کائنات بھی ہیچ ہے۔ ہمارے مرشد پاک کے لیے جو کہ آٹے کی گوگی آگ میں سرخ کیے ہوئے پتھر پر سینکتی ہے، جو کہ ستو پتھر پہ پتھر رکھ کر کوٹے جاتے ہیں۔ اب آپ بولیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر تو آپ محض سونا چاہتے ہیں تو لائیں 10-20 من کوئی دھات، پیتل، چاندی، تانبا، اللہ کے امر سے میں سونا بنا دیتی ہوں، خوب عیش کریں۔ سونا بنانا تو بچوں کا کھیل ہے، اصل کام تو یہ جاننا ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور جب کوئی یہ جان لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کے امر سے کائنات کی ہر چیز پر حق اختیار حاصل کر کے امرن اور عملن لاتعلق اور بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو عرب کے سارے پہاڑ، صحرا کے سب ذرے سونے میں تبدیل کر دیے جاتے، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز ایسا نہیں چاہا۔ کائنات کے وارث ہوتے ہوئے بھی قناعت، صبر اور شکر پسند فرمایا، ادنا سے ادنا کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیے، لباس تام قیام میں میانہ روی اور عام لوگوں کا سا انداز پسند فرمایا، رونت، تکبر اور شانہ رسم و راہ سے ہمیشہ اغماز برتا۔ مرشد پاک کے حکم کے مطابق میں نے تمہیں نیکی بدی بلا برا سمجھا دیا ہے، اب جو کہو میں حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہوں۔ چاچا نے لڑکھڑاتی زبان سے صرف اتنا کہا، نیک بخت میں نے آج سے ہر علت ترک کی، میں نے بھی صرف مرشد پاک کے حکم کی تعمیل کی تھی، ورنہ میں کسی طور پر بھی تمہارے جیسی نیک عورت کا شور کہلانے کے قابل نہ تھا۔ اللہ میرے گناہ معاف کرے، نہ تو مجھے صحیح سے کلمے آتے ہیں اور نہ نماز روزہ، قرآن پاک تو میں نے پڑھا ہی نہیں۔ اللہ اور مرشد سرکار نے اگر تمہیں میرے لیے نعمت کا سامان بنا کر یہاں بھیج دیا ہے تو میری عاقبت بھی سنوار دو۔ اس عمر اور حالت میں کوئی ولی اللہ بننے سے تو رہا، کم از کم موت تک کا راستہ تو آسان ہو جائے۔ میں ایک روز صبح کی نماز کی ادائیگی کے بعد انگلیوں پہ تسبیح کر رہا تھا۔ چاچی کا معمول تھا کہ وہ نماز سے فراغت کے بعد تسبیح و تحلیل اور قرآن پاک کی تلاوت کے لیے سکھ چین کے پیڑ تلے مٹی کے بنے ہوئے تھڑے پہ دوزانوں سی بیٹھ جاتی۔ میں اپنی جگہ تخت دراز میں بیٹھا انہیں نرم نرم نظروں سے تلاوت کرتے دیکھ رہا تھا۔ صبح کی ملگجی میٹھی میٹھی سی روشنی میں چاچی کسی اور ہی جہاں کی مخلوق دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے آئینے کی طرح شفاف چہرے پہ کتنی پاکیزگی اور معصومیت تھی، ایسی محویت اور جذب جیسے دنیا جہان کے باقی سارے مسئلے دندے محض دھند اور غیر عام ہوں۔ اصلی اور راسخ و روشن عمل محض یہی ہے جس میں وہ اس وقت مصروف تھی۔
وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، میں اس کے چہرے کی تلاوت میں مگن تھا۔ اچانک میں بے ساختہ سا اٹھا اور ایک عجیب سی وارفتگی کے عالم میں چاچی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ وہی دودھ کھوئے، روح کیوڑا اور زعفران کی دھیمی دھیمی مہک۔ اس عالم سرمستی میں میں نے اچانک چاچی کی آنکھ چوم لی۔ اچانک دب سے کوئی نرم سی چیز میرے سر پہ آ گری۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ سکتا، ایک کالے سیاہ سانپ نے میری گردن اپنی گرفت میں لے لی۔ چاچی نے قرآن پاک ریل پہ رکھا اور فوراً مجھے اپنی گود میں بھر لیا۔ سانپ کو پرے ہٹا کر کچھ پڑھ کر مجھے دم کیا۔ یہ سب کچھ اتنی عجلت اور بے ساختگی سے ہوا تھا کہ مجھے کچھ سمجھنے یا سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا۔ سانپ چاچی کے سامنے سر ڈالے ہوئے پڑا تھا، چاچی اسے جیسے سرزنش کر رہی ہو۔ میں ابھی تک چاچی کی گود میں ہی تھا۔ سانپ ہولے ہولے سرکا اور میرے پاؤں پر آ کر سر رکھ دیا۔ میں نے اس وقت تک اپنی چھوٹی سی عمر میں سینکڑوں مختلف قسم کے سانپ سنپولیے دیکھے، مارے اور پکڑے تھے، گڑھے کھود کر انہیں دفن کیا۔ کئی بار اس کی کینچلی بلوں سے باہر کھینچ نکالی، نظر کی تیزی کے لیے آنکھوں پہ رگڑی، ایک دو بار سرما بنانے والوں کے ہاں بیچی بھی، اس کی ہڈیاں دریافت کی اور ان کی مالائیں بنا کر درد گردہ والوں کو فروخت کی۔ ایک دفعہ چیل نے ہمارے کوٹھے پہ ادھ کھایا سانپ گرایا، جسے میں چھڑی سے لٹکا کر سارے محلے کے بچوں اور عورتوں کو ڈراتا پھرا۔ اب اس سانپ والی واردات سے میں بالکل نہیں ڈرا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ سانپ کا وجود میرے لیے اجنبی نہ تھا، میں اسے محض ایک رینگنے والا کیڑا سمجھتا تھا۔ چاچی کی گود اس کی موجودگی بھی نہ ڈرنے کی دوسری وجہ تھی۔ سرسراتے ہوئے کالے سانپ نے جب ٹخنے سے اوپر ٹانگ کی جانب چڑھائی کی تو تب ہلکا سا ڈر محسوس ہوا۔ چاچی دیکھ رہی تھی، میں کبھی سانپ اور کبھی چاچی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ چاچی نے اسی ازلی مسکراہٹ سے جو اس کے چہرے پر سجی رہتی تھی مجھے خاموش اور پرسکون رہنے کا اذن دیا۔ سانپ بڑے آرام سے میرے جسم کا سروے کرنے کے بعد اتر کر سکھ چین کے پیڑ کی جانب کہیں غائب ہو گیا۔ میں چاچی کی گود میں یوں پڑا تھا جیسے کوئی بچہ پالنے میں پڑا انگوٹھا چوس رہا ہو۔ چاچی نے اس غیر معمولی واقعے پر کسی پریشانی کا اظہار نہیں کیا، جیسے اس کے لیے یہ کوئی بات ہی نہ ہو۔ بڑی پرسکون سی پھر سے قرآن پاک کی تلاوت میں مگن ہو گئی۔ چاچی نے اب تلاوت پاک میں قرات بھی شامل کر لی تھی۔ نرم سا ملکوتی انداز، صحرائی انگ، یوں جیسے خودی خواں شب کے آخری پیر منزل کے قریب پہنچ کر اپنے لین کے لہجے میں ایک ٹھہراؤ کا انداز پیدا کر لیتے ہیں۔ نوائے سروش سی تمانیت و تشفی عود کر آتی ہے۔ اب یہاں میری کیا بساط تھی، جب طالب و مطلوب، عاشق و معشوق، محب و محبوب الوہیت کے رنگ میں رنگے جائیں اور کسی ایک دوسرے کی گود نصیب ہو جائے تو پھر گور کی بجائے گود میں سونے کو جی جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ماں، محبوب اور مرکد کی گود بڑی گداز ہوتی ہے، سونے کا سواد آ جاتا ہے اور حشر تک پڑے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ میں بھی چاچی کی گود میں سکون کا انگوٹھا منہ میں لیے مزے سے ننھے ننھے خراٹے لے رہا تھا۔ چاچی مجھے یوں گود میں سمیٹے چھپائے بیٹھی تلاوت کر رہی تھی جیسے اس کے مرشد پاک نے کہا ہو کہ اگر سکھ چین کے پیڑ پہ سورج کی پہلی کرن پڑنے تک تم سورہ رحمان کی تلاوت کر لو تو یہ گود پڑا گور تمہارا۔ سکھ چین پہ سورج کی بہت سی کرنیں پڑنے کے بعد محلے کے بچے پڑھنے کے لیے آنا شروع ہو جاتے تھے۔ چاچی نے پہلی دو چار کرنیں پڑھتے ہی مجھے ناشتے کے لیے بیدار کیا۔ منہ پر پانی کے دو چار چھپاکے مارنے کے بعد میں چاچی کی چادر سے منہ خشک کر رہا تھا تو مجھے سین میں گلاب کی کیاریوں کے پاس ایک اصیل مرغا بیٹھا دکھائی پڑا۔ آنکھیں ملنے کے بعد دوبارہ دیکھا تو چاچا ککڑ تھا۔ عجیب تماشا کہ کبھی چاچا کبھی سرخ مرغا۔ پھر آنکھیں جب کی، ایک کھولی دوجی بند کی، معلوم ہوا کہ ایک آنکھ میں چاچا دکھائی دیتا ہے تو دوجی میں سرخ مرغا۔ اچانک باہر کے دروازے کی جانب نظر پڑی تو ادھر سے ایک گدھی اندر داخل ہوتی ہے دکھائی دی۔ یا مظہر العجائب، یہ میرے ساتھ صبح صبح کیا تماشے ہو رہے ہیں۔ میں ہڑپ ہڑپ چورما کھا رہا تھا۔ چاچی دزدیدہ نگاہی سے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ چاچا پرے بیٹھا باکرخانی اور چائے نوشے جاں کر رہا تھا۔ چاچی بڑے رسان سے بولی، کاغا، چھوٹے چھوٹے لقمے اور ہر وقفہ لقمہ میں الحمدللہ کہنا رازق سے رزق وصول کرنے کی شکر گزاری ہے۔ چاچی نے یہ الفاظ ایسے آنکھ سے کہے تھے کہ چاچا بھی سن لے۔ میرے ساتھ چاچا کا انداز طعام بھی بدل گیا۔
چاچی نے ہم دونوں کو الحمدللہ کہتے ہوئے اور چھوٹے چھوٹے لقمے اٹھاتے ہوئے دیکھ کر خود بھی الحمدللہ کہا۔ مجھ سے سرگوشی میں کہنے لگی، آج صبح صبح جو کچھ بھی ظہور پذیر ہوا ہے اس کا کسی سے بھی ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ آئندہ کبھی کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس کی تمہیں میری جانب سے اجازت نہ ہو۔ تم ابھی بچے ہو، نہ سمجھی اور بے علمی میں اگر سرپٹ بھاگو گے تو ٹھوکر کھا کر گرنے کا اندیشہ رہے گا۔ میں بھی تو تیرے جتنی عمر کی بچی تھی جب میرے بابا جی نے مجھے گود لیا تھا۔ نادانی اور بے سمجھی میں بہت سی حرکتیں اور باتیں غلط سلط ہو جایا کرتی تھی، لیکن میرے بابا جی کبھی ناراض اور خفا نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ شفقت اور نرمی سے سمجھا دیا کرتے تھے، اور میں بھی تمہیں نرمی سے سمجھا دیا کروں گی۔ چاچی چورمے کا پیالہ صاف کرتے ہوئے آخری لقمہ میرے منہ میں رکھتے ہوئے کہنے لگی، کاغا کو چورما اس لیے کھلایا جاتا ہے کہ وہ پی کا سندیس لاتا ہے۔ یہ فقیر کی طرح بے ٹھکانہ ہوتا ہے، یہ کیا کیا کیوں الاپتا رہتا ہے، یعنی سیکھتا سکھاتا رہتا ہے۔ کاغا ہی ہے جو سری علوم کا ادراک رکھتا ہے، یہ ملامتی ہے۔ کتا اور یہ دونوں اس معاملے میں باوصف ہیں۔ چاچی تم تو کبوتری ہو، تم سب کچھ جانتی ہو، پھر تم اپنا ذکر کیوں نہیں کرتی؟ ڈرتے ڈرتے میں نے سوال کیا۔ چاچی نے ہلکے سے میرے گال پر چپت لگاتے ہوئے کہا، یہ کبوتر بڑے بولے اور نادان ہوتے ہیں، ان کی بڑی کمزوری خود پسندی اور آرام طلبی کی عادت ہوتی ہے۔ ڈرپوک اور شرمیلے، یہ اکثر مراقبے میں ڈوبے رہتے ہیں۔ مرکزوں، مزاروں، مقبروں اور میناروں پہ تم نے ان کے گول کے گول دیکھے ہوں گے۔ مکے مدینے، بغداد شریف، اجمیر شریف، داتا سرکار، کہیں بھی چلے جاؤ کبوتر ضرور وہاں موجود ہوں گے۔ یہ نادان مگر معصوم سا پاک پرندہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اپنی بے ادبی کی وجہ سے بلی، شکرے یا آندھی، بارش اور طوفان کی نظر ہو جاتا ہے۔ کاش یہ سروں پر بیٹھ کر غلاظت نہ پھیلائے۔ چاچی کیا بربکی اشرفی کبوتر ان کبوتروں سے مختلف ہوتا ہے؟ ہاں، یہ مختلف ہوتا ہے۔ جس طرح کاغا اگر غلاظت پر پڑے تو کوا بن جاتا ہے، کیا کیا کی آواز کہاں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بربکی کبوتروں کی نسل کو ایک بزرگ بابا سرمد بربکی کی دعا ہے، یہ نہ تو غلاظت پھیلاتے ہیں اور نہ اپنی نسل بڑھانے کا رجحان رکھتے ہیں۔ ہر ولی ابدال کے مزار پہ ایک آدھ جوڑا ضرور موجود ہوتا ہے۔ دوسرے کبوتر بھی اس جوڑے کی خوشبو سے وہاں آ جاتے ہیں، خدا جانے یہ بربکی کہاں سے آتے ہیں۔